السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن۔ ایک سوال ذرا سوچئے اور فیصلہ خود کیجئے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد 12 ربیع الاول کی تاریخ 23 مرتبہ آئی، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جشن منایا؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 2 بار آئی، کیا انہوں نے یہ جشن منایا؟ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 12 ربیع الاول کی تاریخ 10 بار آئی، کیا انہوں نے یہ جشن منایا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 10 بار یہ مہینہ آیا، یہ تاریخ آئی، کیا انہوں نے یہ جشن منایا یا پھر منانے کا حکم دیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ مہینہ بھی کم و بیش 5 مرتبہ آیا، کیا انہوں نے یہ جشن منایا یا پھر منانے کا حکم دیا؟ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ مہینہ 1 مرتبہ آیا، کیا انہوں نے یہ جشن منایا یا پھر منانے کا حکم دیا؟ چلیے اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کم و بیش یہ مہینہ 19 مرتبہ آیا۔ بھلا یہ بتلائیے کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی یہ جشن منایا یا پھر منانے کا حکم دیا؟ اگر یہ چیز اسلام میں ہوتی تو یہ چاروں اور پانچوں خلیفۃ المؤمنین والمسلمین ضرور بھی ضرور حکم دیتے، ضرور بھی ضرور اس میں آگے بڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھ لیجئے میری ایک بات کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ان صحابہ کرام نے کی ویسی محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے، قیامت تک نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پیدا ہو سکتا ہے کرنے والا۔ اگر یہ محبت کی علامت ہوتی تو یہ صحابہ کرام نہیں کرتے؟ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، کیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 4 مشہور اماموں کی باتوں کو بھی لے لیتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ مہینہ 47 بار آیا، کیا انہوں نے ربیع الاول کے دن جشن منایا یا پھر منانے کی بات کہی اپنی کتابوں کے اندر؟ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ 68 بار آیا، کیا انہوں نے میلاد منانے کا حکم دیا یا اپنی کتاب کے اندر اس بات کے ذکر کی کہ صحابہ کرام منایا کرتے تھے؟ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ 55 بار آیا، کیا انہوں نے کبھی میلاد منایا یا پھر منانے کی بات کہی؟ اسی طرح سے چوتھے اور ایک بہت ہی مشہور اور معروف امام جنہیں امام اہل السنہ کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ 38 بار آیا ہے، کیا انہوں نے عید میلاد منائی؟ چلیے اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہندوستان کے بہت سارے مسلمان عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر اور اپنا ولی مانتے ہیں۔ اگر آپ ان کے راستے پر چلتے ہیں تو ذرا آپ یہ سوچیں کہ ان کی زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی 65 بار آیا ہے، کیا انہوں نے کبھی عید میلاد منائی؟ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ اور ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا رہا، خلفائے راشدین کی زندگی میں آتا رہا، ائمہ دین کی زندگی میں آتا رہا، مگر کسی نے بھی اس دن نہ ہی جشن منایا، نہ ہی اس دن میلاد منائی، نہ ہی اس دن جھنڈے لگائے، نہ ہی اس دن مٹھائیاں تقسیم کی، اور نہ ہی اس دن نئے نئے جوڑے پہنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ محب رسول نہیں تھے؟ فیصلہ خود کیجیے۔